وہ نماز نماز ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھی، آگے سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا اور فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور واپس پلٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کیا دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے۔ آج ہم سے بھی یہ سوال ہوتا ہے جی کہ فلاں سنت کے بغیر نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، فلاں کو چھوڑ دیں تو نماز کیسی ہے؟ تو اللہ کے نبی کے سامنے صحابی نے نماز پڑھی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ گئے، نماز پڑھ کے آئے، اللہ کے نبی نے پھر وہی کہا۔ تیسری مرتبہ گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو جیسی آتی تھی میں نے تو پڑھ لی، آپ ہی میری تربیت فرما دیں۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ میری نماز کے اندر کوئی کمی ہے، اللہ کے نبی میری تربیت فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے قیام رکوع سجدے کے اندر اطمینان نہیں ہے، بڑی جلدی جلدی سے تم جو ہے اس کام کو کری جا رہے ہو، حالانکہ یہ کام اللہ کی خوشنودی والا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا ہے۔ یا آج ہمیں کوئی دنیا کا بادشاہ بلائے تو اس کے دربار میں کتنے باادب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، جلدی جلدی کلام نہیں کرتے، جلدی جلدی کام نہیں کرتے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ لیکن وہ جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے دربار میں اگر آ ہی گئے ہیں تو پھر ہمیں دنیا جہان کے سارے کام یاد آتے ہیں کہ ابھی میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، ابھی میں نے فلاں بھی کرنا ہے، ابھی فلاں بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری نماز میں اطمینان نہیں ہے، گویا کہ جس نماز کے اندر اطمینان نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نماز نماز نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ درہم و دینار کی چوری سمجھ آتی ہے، کسی کے درہم اٹھا لیے، کسی کے دینار اٹھا لیے، کسی کا کوئی مال اٹھا لیا، کسی کا کوئی جانور چرا لیا، کسی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نماز میں سے کیا چوری کرنا ہے؟ فرمایا نماز کی چوری کیا ہے کہ قیام پورا نہیں کرتا، بندہ رکوع پورا نہیں کرتا، بندہ سجدہ پورا نہیں کرتا۔ رکن کی جو چیزیں، جو شرائط اللہ کے نبی نے بتائی، جب آپ قیام کریں آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو، آپ کے بازو بالکل سیدھے ہو، آپ کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہو، آپ کی نگاہیں سجدے والی جگہ سے آگے متجاوز نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ ساری شرائط اگر موجود ہیں تو وہ رکوع ہے۔ اس طرح فرمایا سجدہ کرنا ہے، آپ کی سات چیزیں زمین پہ لگنی چاہیے، آپ کی پیشانی، آپ کا ناک زمین پہ لگا ہو، آپ کی ہتھیلیاں پوری زمین کے اوپر لگی ہو، انگلیاں قبلہ کی طرف موجود ہو، آپ کے گھٹنے زمین پہ لگے ہو، آپ کے پاؤں زمین پہ لگے ہو، آپ کی کوہنیاں نہ زمین سے لگی ہوں نہ آپ کے پیٹ کے ساتھ لگے، اتنی زیادہ نہ کھولیں آپ کے ساتھ والا نمازی تنگ ہو، اتنی صاف نہ جوڑیں کہ آپ کی ٹانگوں کے ساتھ یا آپ کے پیٹ کے ساتھ کوہنیاں لگ جائیں۔ اللہ کے نبی کا سجدہ کیسا تھا؟ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ اگر درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، اللہ کے نبی کا سجدہ ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بتائیں، اسی لیے تو ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی کی احادیث اگر آج میرے سامنے بیان کی جاتی ہے تو بھائیو ہمارے سامنے وہ نقشہ بنتا ہے، گویا کہ اپنے ذہن کے اندر وہ تصور قائم کرتے ہیں جیسے واقعی اللہ کے نبی قیام کرتے ہیں تو ایسا قیام ہوگا، رکوع کرتے ہیں تو ایسا رکوع ہوگا، سجدہ کرتے ہیں تو ایسا سجدہ ہوگا۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسان سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ دیکھیں صحابہ کے سوال بھی کتنے تعمیری تھے، کتنے تربیتی تھے۔ آج ہمارے سارے کے سارے سوال دنیا کے گرد گھومتے ہیں کہ بتائیں کہ فلاں چیز بھی حلال ہے یا نہیں ہے، فلاں ذریعہ بھی کمانے کا درست ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں نہ قبر کی فکر ہے نہ حشر کی فکر ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے انسان اپنے خالق و مالک کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فرمایا حالت نماز میں۔ فرمایا نماز میں سے سب سے بہترین عمل، بہترین رکن کون سا ہے؟ فرمایا جب انسان اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی
ربی الاعلی، اللہ میں سب سے زیادہ کمزور، اللہ میں سب سے ماڑا، میں فقیر، میں محتاج، اللہ تو سب سے بڑا دینے والا، تو سب سے بہترین، تو سب سے اعلیٰ و ارفع۔ جب انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اس وقت انسان اللہ کے بہت قریب چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں اپنے بندے کے اوپر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اس لیے فرمایا کہ نبی اپنے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں شمار کرو۔ اللہ ہمیں بھی اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تیسرا حکم اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا نبی ہماری بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ حکم کسے دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وَاعْبُدْ، اے نبی بندگی کریں، عبادت کریں۔ اللہ کے نبی کوئی لمحہ تو ضائع کرتے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود دراصل یہ حکم بھائیوں مجھے اور آپ کو ہے، وَاعْبُدْ، اپنے رب کی بندگی کریں۔ کس طرح؟ کیا صرف ایک مہینہ رمضان المبارک کا، یا ربیع الاول کے پہلے 12 دن، یا محرم کے پہلے 10 دن، یا عشرہ ذوالحج پہلے 10 دن، شب قدر صرف ایک رات؟ کیا ان دنوں راتوں اور مہینوں کی بندگی کر کے میں اور آپ عابدین میں شمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے نبی اپنے رب کی بندگی کریں، اپنے رب کی ریاضت کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی جستجو کریں۔ اللہ کب تک کریں؟ فرمایا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ کا آخری وقت نہیں آ جاتا۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تک سکرات موت اتاری نہیں ہوتی، جب تک آپ کو موت کا فرشتہ دکھائی نہیں دیتا، وَاعْبُدْ، آپ نے ان لمحات تک، ان گھڑیوں تک جو ہے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے۔ تو گویا کہ مطلب کیا ہے کہ جو بندگی تو اللہ کی توفیق سے محنت ہم نے رمضان المبارک میں کی ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر یکم شوال ہو، عید کا چاند نظر آئے اور پھر مجھے یاد ہی نہ رہے کہ جو نمازیں میں رمضان میں پڑھتا تھا رمضان کے بعد بھی مجھے پڑھنے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ بتائیں، آپ خود انصاف کریں کہ یہ جو نمازیں میں نے اور آپ نے رمضان المبارک میں پڑھی ہیں، قرآن میں کوئی ایک مقام بھی دکھا دیں کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ بھئی رمضان المبارک میں نمازیں پڑھا کرو۔ اللہ نے جہاں پہ بھی حکم دیا، نماز کا مطلق حکم دیا، صلو اور نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ اب قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اسے میں نے مستقل قائم کرنا ہے۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ جو مستقل اپنی بنیادوں کے اوپر چیز کھڑی ہو، کہ رمضان المبارک میں تو میں نے اور آپ نے پوری کوشش کی کہ میں اور آپ میں سے کوئی بندہ اگر دکان پہ بیٹھا ہے، اذان کی آواز آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی میرا روزہ ہے، مجھے پہلے نماز پڑھنے دے پھر آگے آپ کی بات سنتا ہوں۔ اگر یہی طرز عمل ہم رمضان میں اختیار کر سکتے ہیں تو بھائیو مجھے بتاؤ کہ رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں کا رب اور ہے اور رمضان کا رب اور ہے؟ رمضان کا رب حساب لینے والا اور بقیہ 11 مہینوں کا حساب لینے والا اور ہے؟ انصاف کریں۔ جب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ بھئی اگر رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے اندر کھپا سکتا ہوں تو رمضان کے بعد پھر میں یہ کیوں بھول جاتا ہوں کہ وہی میرا اللہ تو رمضان المبارک میں بندگی کرنے والوں کو جہنم سے آزادی دے رہا تھا، مجھے اب بھی جہنم سے آزادی چاہیے۔ میرا اللہ تو رمضان المبارک میں جنتیں بانٹ رہا تھا، مجھے اب بھی جنت چاہیے۔ میرا اللہ جس نے مجھے ذریعہ نبی یہ حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی بندگی کریں آخری گھڑی تک، آخری سانس تک، آخری لمحے تک، کیونکہ آپ نے اپنے آخری سانس تک کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بات بڑی اہم ہوتی ہے، وہ بات معمولی نہیں ہوتی۔ اور نبی کو حکم دینے کا مطلب ہماری اصلاح ہے کہ دراصل وہ حکم میرے اور آپ کے لیے ہے کہ بھائیو اگر ہم نے صرف رمضان میں محنت کی، رمضان مبارک میں 5 نمازیں پڑھتے رہے، جماعت کا بھی
भी एहतमाम करते रहे, मस्जिदों को भी आबाद करते रहे। तो जैसे यकम शवाल हुई, नमाज इशा के वक़्त बता दिया कि भाई हकीकी और पक्का सच्चा नमाजी कौन है। जहाँ मस्जिदों में 1.5, 2, 3 समय होती थी, वहाँ बमुश्किल 2 या 3 नमाजी रह जाते हैं। मतलब क्या है कि ये सिर्फ रमजान मुबारक के मेहमान थे, जैसे रमजान गया ये मेहमान भी चले गए। पक्के नमाजी कोई 4-5 हैं, और पक्के नमाजियों में भाई मैं और आप क्यों नहीं हैं।